انسان کا پہلا سوال کیا ہے؟ کوئی بتائے گا قبر میں انسان کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ پہلا سوال ہے نماز سے متعلق۔ قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ نماز سے متعلق۔ روزہ بھی ہے لیکن پہلا سوال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص، میں رمضان آپ کا اگر اچھا گزر جاتا ہے نا رمضان، اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ بہترین گزرا ہے اور آپ کے روزے مقبول ہو گیا، اس کو جانچنے کا ایک آسان طریقہ اور فارمولا بتا دیتا۔ اگر آپ رمضان کے بعد 5 وقت نماز جس طرح رمضان میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح کنٹینیو اگر کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے رمضان جو ہے وہ مقبول ہو گئے۔ اگر اسی طرح آپ رمضان میں جس طرح رمضان میں نماز آپ پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے کہ آپ ویسے بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم رمضان کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان کے اندر ہمارے چونکہ 11 مہینے ہم نے گزارے ہوتے ہیں انتہائی نفس اور شیطان دونوں کے ساتھ، ایک مہینہ ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم رمضان میں ہمارا نفس ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی ہمارے گناہوں کی جو اسپیڈ ہے وہ شاید کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے بنسبت عام دنوں کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے جو ہماری صحبت رہی ہے شیطان کے ساتھ، اس میں جو اس کا حامی ہواری ہے جو کہ ہمارا نفس ہے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ وہ آپ کو اس میں بہکائے۔ حالانکہ شیطان تو بند ہو گیا، شیطان بند ہو گیا، یہی بتانے رمضان آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بند ہو گیا، لیکن انسان سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضانوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، رمضانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے معذوری، سمجھتے ہیں معذوری کیا ہوتی ہے؟ معذوری ہمارے ذہن میں جو معذوری کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں معذوری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص لنگڑا ہے، کوئی شخص اپاہج ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہی بس جو ہے وہ معذور ہے۔ ہمارے ذہن میں معذور کی تعریف یہی ہے کہ وہ شخص جو کہ اپاہج ہے یا آنکھوں سے اندھا ہے وغیرہ وغیرہ یہی۔ لیکن معذوری کی ایک بڑی واضح ڈیفینیشن ہے۔ معذور کون کون ہوتے ہیں آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ معذور کہتے کسی کو؟ ایک شخص ہے وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس خاندان کا ہے۔ مثال کے طور پہ پیشے سے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یار یہ درزی ہے، یہ قصائی ہے، یہ فلاح ہے، اس طرح لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے بلال حبشی کو مذاق میں حبشن کا بیٹا کہتے ہیں، تو بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ نے دیکھا، کہا بلال یہ بلال کو کیا ہو گیا؟ تو پوچھا تو بلال صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ابو ذر غفاری نے ایسے ہی جو ہے نا ان کو بلال کو حبشن کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت جلال میں تشریف لے آئے اور کہنے لگے، اور فرمایا آپ نے کہ میں جو جہالت کی رس میں وہی کچل کر آ گیا ہوں اسی پہ تم لوگ دوبارہ جا رہے ہو۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بہت رویا اور میں نے بلال سے لپٹ گیا، پاؤں سے لپٹ گیا، اور میں نے اپنے بلال کے پاؤں پکڑ لیے اور میں نے کہا مجھے جب تک معاف نہیں کرو گے میں چھوڑوں گا۔ اتنا رو کہ بلال راضی ہو گئے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں اس بات سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لیول ذرا چینج ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص لیاقت آباد میں رہتا ہے، ابھی یہ لالو کتی میلہ ہے، کوئی پابوش میں رہتا ہے، ابھی یہ پابوش کا میلہ ہے۔ جو ہمارے بڑے علاقوں کے رہنے والے میں چھوٹے علاقے والوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ لوگ میں نے دیکھا ہے اپنی شناخت چھپا رہے ہوتے ہیں، کسی اچھی محفل میں چلے جائیں گے تو بتائیں گے نہیں ہم کہاں رہتے ہیں، کیونکہ لوگ بولیں گے وہاں رہتے ہیں، کون ہو بھائی تم لوگ، یہ تفریق کہاں سے لے کر آ رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے کسی کا کلر اگر ڈارک ہوگا تو اس کو ٹونٹ کریں گے، کسی کے بال نہیں ہے تو اس کو ٹونٹ کریں گے۔ یہ اتنے خطرناک چیزیں ہیں، ہم اتنے خطرناک انوالو ہو گئے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گھروں میں دیکھ لیں کہ اگر بہو اچھے گھرانے کی آ گئی ہے تو وہ صاف اور گھر والوں کو بولیے پتہ نہیں کن گواروں میں آ کے پھنس گئی، اور غیبت کا بازار گرم، فون پہ اماں کو فون، پتہ نہیں کن گواروں میں مجھے پھنسا دیا۔ ارے پھنسا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے فیصلے جوڑ اللہ بناتا ہے۔
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر، لیکن ہم نے اپنی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا جتنے بھی نعت خواہ ہیں ساری بات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا ہے، پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، کوئی بھی سپارہ ہے نا نعت میں، سارے نعت خواہ جتنے بھی، لیکن کیا کوئی نعت خواہ آپ کو یہ ترغیب دیتا ہوا نظر آیا کہ قرآن کی طرف بھی تو جاؤ؟ کوئی دیتا ہوا نظر نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا میری اس بات پر، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔